السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج مسلمان جن پریشانیوں سے دو چار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہیں. آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے. ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے. قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کہیں ظلم ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو کبھی اس کے بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے نظر و فکر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے. یہ دنیائی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو رنج و علم، خوشی و مسرت دے کر آزماتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ معلوم ہو جائے اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں کون اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہوتا ہے. حضرات، لیکن آج کا مسلمان اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. وہ گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے. سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، سوچنے کی اسے فرصت نہیں. وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تجدید میں مصروف ہے. خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا ہے اور صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے. اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑ دی، اپنے ملی تشخص کو خیر آباد کہہ دیا. اگر اسے فکر ہے تو پیٹ کی، اگر اسے خواہش ہے تو بلند بلند اور اونچے اونچے مکانات تعمیر کرنے کی، اگر اسے خواہش ہے تو مال و دولت جمع کرنے کی، اگر اس کی تمنا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام راحت سامان جمع کر کے ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اگر اسے سکون اور راحت چاہیے تو اسے وہ صرف اپنے کو خدا سے جوڑنے، اپنے ملی تشخص کو پانے اور خدا کا اور اسلام کا سچا سپاہی بننے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتے محبت کو استوار کرنے میں ہے. لیکن حضرات، ایسے نازک حالات میں جبکہ چار دانگ عالم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منظم طور پر تحریکیں اس ملت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے چل رہی ہیں، مسلمانوں کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے. خدا اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس قوم میں تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جبکہ وہ قوم خود اپنے اندر تغیر و انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے تن مردہ میں جان ڈالنے کی سعی کریں، اپنے جسم میں روحانی تبدیلی، اصلاحی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہماری یہ تمنا ہو کہ آکاش کی بلندیوں تک پہنچیں، ستاروں پر کمندیں ڈالیں، پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں اور پوری کائنات کی چیزیں ایک ہی پروردگار کو اپنا مشکل کشا سمجھیں اور اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہی بات تو تھی. انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی، اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی. انہیں فلک بوز عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فطرت تھی. تبھی جا کر ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبانی کا شرف حاصل ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر پہنچے تو تمام مدینے والے چشم براہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے نیچے اپنی پلکوں کو بچھانے کے لیے تیار تھے. تمام یہی چاہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرمائے، میرے مہمان بنے، ہمیں آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو. بعض صحابہ کرام نے اصرار بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں قیام ہوگا، یہ معمور ہے. چنانچہ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور یہ شرف میزبانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. کتنے خوش نصیب تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے. یہی وجہ ہے کہ اتنی طلب و بیداری کی، اتنی زبردست خواہش ان کے قلب و جگر میں معجزن تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی، قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری مدافعت کی اور بھرپور حملے کی تیاری کی، بھرپور حملے کی تیاری کی۔ اسی طرح جب حضرت مسلمانوں میں بھی اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا، بار بار شہادت تمنا لے کر آگے بڑھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ اس لڑائی میں حوصلہ و جذبہ اور استقامت کی ایک تصویر جب نگاہ کے سامنے آ جاتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ پڑتی ہے، ذہن و دماغ میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تصویر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نحیف و نزار، لاغر و ناتواں، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، بڑھاپے کا عضو، جسم پر گوشت کا صرف نام و نشان، لیکن اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، مذہبی جوش، خدا کی پناہ، آواز میں ایسی کڑک، گفتار میں ایسا اعتماد جو انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی، راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہر چند کوشش کی جاتی ہے کہ پیچھے لوٹ جائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو میرے گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دینا، تاکہ جہاں تک جا سکے اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے۔ محاصرے کے دوران جب دشمنوں سے لڑائی شروع ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری سانس لے رہے ہیں، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت ہو تو فرما دیجیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کی سرزمین میں لے جا کر دفنانا، تاکہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ دشمن سے لڑتے لڑتے انہی کی سرزمین میں دفن ہو کر آیا ہوں۔ چنانچہ انتقال کے بعد ان کی لاش کو قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے لے جا کر دفنایا گیا، اور مسلمانوں نے رومیوں سے کہہ دیا کہ اگر تم نے لاش کی بے حرمتی کی تو اسلامی سلطنت کے اطراف میں کبھی ناقوس نہ بج سکے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مقبرہ بنوایا اور اسی سے متعلق مسجد بھی بنوائی جو آج جامع ایوب کے نام سے مشہور تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے آپ کو انقلاب کا لمبردار تصور کر لیا تھا، اسلامی نشر و اشاعت کو اپنا بچھونا بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج اسی اسلامی فکر پر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں منظم طریقے سے کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے اذانوں پر پابندی لگ رہی ہے، ہمارے قرآن پر چیلنج کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لیکن ہماری غیرت برداشت کر لیتی ہے، ہماری حمیت کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں انقلابی کردار بیدار نہیں ہوتا، ہمارے قلب و جگر کی انگیٹھی سرد پڑ جاتی ہے، ہمارے رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر مذہب و شریعت سے محبت نہیں رہی، دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان جس قسم پرسی کا شکار ہیں، دنیا انہیں تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ان کے وقار کو چیلنج کر رہی ہے، ان کی عظمت پر حملہ کر رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کریں اور خدا کا سچا سپاہی بنیں اور اس کے رسول سے سچا عشق کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنانے کر اپنے آپ کو ڈال دیں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی شریعت کا پاس و لحاظ ہو، اپنی اصلاح، اپنے عزیزوں و اقربا، اپنے پڑوسیوں اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح کی فکر ہو، اپنی پوری قوم میں اسلامی فکر و نظر اور اسلامی کردار کی فکر ہو، تبھی جا کر اسلام کے معاشرے کو اور اس کے وقار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تبھی ہمیں حقیقی کامیابی اور ابدی نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی رضا نصیب فرمائے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔